بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل پر۔ آج ملکی سیاست میں ایک بڑا بریک تھرو ہوا۔ میاں شہباز شریف چودھری برادران سے ملاقات کے لیے وفد کے ہمراہ ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں؟ سب سے بڑا جو ایجنڈا وزیر اعظم پاکستان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر چودھری برادران کی حمایت کا حصول تھا، اس پر چودھری برادران نے ان کو میاں صاحب کو کیا جواب دیا؟ میاں صاحب اور ان کے وفد کی چودھری برادران کے گھر سے لوٹتے ہوئے باڈی لینگویج کیا تھی؟ کیا وہ بامراد لوٹے یا نامراد لوٹے؟ یہ ہے آج کا میرا خصوصی ویلاگ۔ جی ناظرین، کہا یہی جاتا ہے کہ سیاستدان کبھی کوئی دروازہ بند نہیں کرتے، سیاست میں سارے دروازے، کھڑکیاں، دریچے کھلے رکھتے ہیں، کیونکہ کل کے حلیف آج کے حریف بن سکتے ہیں اور آج کے حریف آنے والے کل میں خلیف بھی بن سکتے ہیں۔ آج اگر برف پگھلی ہے، کل مولانا فضل الرحمان چودھری برادران کے گھر آئے، اس سے پہلے آصف علی زرداری ان کے گھر آئے۔ مولانا فضل الرحمان نے کل چودھری برادران سے یہ درخواست کیوں کی کہ میں رستہ بنانے آیا ہوں، ہاتھ ہولا رکھیے گا؟ یعنی آپ ایک طویل جو سفر تھا، اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب، گمان غالب یہی ہے، کہا یہی جا رہا ہے کہ 14 برس کے بعد یہ برف پگھلی ہے کہ میاں شہباز شریف چودھری پرویز الہی کے گھر تشریف لائے ہیں۔ سیاست میں تلخیاں ہیں، ماضی چودھری برادران کا اور میاں نواز شریف، شہباز شریف کا تلخیوں سے بھرا ہے۔ آغاز سیاست کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے روایتی حلیف ہونے کی وجہ سے گجرات کے چودھری میاں نواز شریف کے سب سے بڑے حامی تھے، پنجاب میں سب سے بڑی طاقت تھے، ان کی سب سے بڑے سپورٹر تھے۔ ہوا کیا کہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے اور انہوں نے یہ وعدہ کر رکھا تھا چودھری پرویز الہی سے کہ اگلی بار پنجاب کی پگ آپ کے سر پر رکھ دی جائے گی، لیکن جب وقت آیا، نون لیگ برسر اقتدار آئی، تو میاں نواز شریف کا وعدہ چودھری پرویز الہی سے وہ کسی دوشیزہ کی کہہ مکرنی ثابت ہوا۔ وہ اپنی بات سے مکر گئے، سگے خون نے جوش مارا اور انہوں نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی بجائے اپنے سگے بھائی میاں شہباز شریف کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ یہ وہ دراڑ تھی تعلقات میں، یہ وہ خلیج تھی جو بڑھتے بڑھتے اتنی دوریاں آ گئیں کہ وہ دونوں بالکل دو متوازن پولز پر چلے گئے، دونوں بڑے خاندان پنجاب کے۔ جی ناظرین، گجرات کے چودھری نے اس کو اپنی بڑی خفت سمجھا، انہوں نے اس کو اپنی بے عزتی تصور کیا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا گجراتیوں نے تاریخ رقم کر دی تھی کہ جب میاں نواز شریف گجرات آئے تھے تو ان کا کس طرح سے والہانہ استقبال کیا گیا تھا، اور جب وقت آیا تو چودھری برادران کو ہی میاں نواز شریف نے دھوکہ دے دیا۔ گجرات کے چودھریوں نے اس بات کو بالکل فراموش نہیں کیا، وہ کسی اچھے وقت کے انتظار میں تھے کہ جب میاں نواز شریف کو سود سمیت ان کا یہ قرض لوٹا سکیں۔ بالآخر ان کی سیاسی جد و جہد رنگ لائی، اور جب میاں نواز شریف کو معزول کیا صدر پرویز مشرف نے، اور 2001 میں کاف لیگ تخلیق ہوئی، کاف لیگ مارز وجود میں آئی۔ یہ وہ وقت تھا جب سوکھے دھانوں کو پانی مل گیا، چودھری پرویز الہی پنجاب کے 2002 میں وزیر اعلیٰ نامزد ہو گئے، منتخب ہو گئے۔ ادھر میاں برادران پہلے معزول ہوئے، پھر سزا یافتہ ہوئے، پھر وہ جلا وطن ہوئے۔ ایک طویل مسافت تھی جو دونوں خاندانوں نے تعلقات میں طے کی، اور ایک وہ وقت بھی ہے کہ میاں نواز شریف چودھری برادران کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ لیکن دوسری جانب گجرات کے چودھریوں نے ہمیشہ وفاداری کا دامن تھامے رکھا۔ چودھری پرویز الہی نے اپنی وزارت اعلیٰ کے دور میں ہر طرح سے خیال رکھا شریف فیملی کا،
ساری فیملی جلا وطن تھی۔ میاں نواز شریف کے بھتیجے حمزہ شہباز پاکستان میں تھے۔ پرویز الہی نے ان کے ساتھ شفقت کا سلسلہ جاری رکھا، کیونکہ گجرات کے چودھریوں کی ایک ریت اور روایت رہی ہے، سیاست میں بھی وہ وزاداری کا دامن نہیں چھوڑا کرتے۔ اور ادھر میاں نواز شریف وہ سخت نفرت کا اظہار کرتے نجی محفلوں میں چودھری برادران کے بارے میں گفتگو کے دوران۔ اور پھر ایک وقت آیا آج کہ برف پگھلنے لگی۔ 14 برس کے بعد میاں برادران کو گجرات کے چودھریوں کا خیال آ گیا، ان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا، اور اب مسلسل دوڑیں لگی ہیں گجرات کے چودھریوں کے گھر میں۔ پہلے آصف زرداری آئے ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان آئے ہیں، اور اب آج میاں شہباز شریف آئے ہیں۔ ہم آپ کو بتا دیں آج کی ملاقات کا حوال کہ میاں شہباز شریف کے وفد میں خواجہ سعد رفیق شامل تھے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، چودھری تنویر شامل تھے، اور عطا تارڑ نوجوان رہنما شامل تھے۔ اس ملاقات کے مختلف ادوار ہوئے ہیں۔ پہلے میاں شہباز شریف نے 1 on 1 ملاقات کی چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی سے الگ کمرے میں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر آ کر واپس اپنے وفد کو جو گفتگو ہوئی اس کی پیش رفت سے آگاہ کیا، اور پھر دوبارہ ایک ملاقات میاں شہباز شریف کی 1 to 1 ہوئی۔ میاں شہباز شریف کی ملاقات چودھری شجاعت حسین سے اور چودھری پرویز الہی سے۔ آپ کو پتہ ہے میڈیا ہر وقت خبریں سونگتا ہے، کھوج میں ہوتے ہیں، اور اس کی کوریج کرنے والے لاہور کے صحافیوں نے جو میڈیا پر رپورٹس دی ہیں ان کے مطابق ملاقات کے دوران میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کا پیغام چودھری برادران کو پہنچایا، اور ان سے وزیر اعظم کو گھر بھجوانے کے لیے عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس سے مدد مانگ لی، تعاون مانگ لی۔ چودھری برادران کا کیا جواب تھا؟ قیاس آرائی یہی ہے کہ چودھری برادران نے کہا ہے کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ملکی مفاد میں ہوگا، ہمارا ووٹ ملکی مفاد کے حق میں ہوگا۔ میاں شہباز شریف نے سب سے بڑی دلیل وزیر اعظم کو گھر بھجوانے کے لیے مہنگائی کی دی، اور کہا کہ عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، اب نیازی کو گھر بھجوانا ضروری ہو چکا ہے۔ اس پر چودھری برادران کا جواب تھا کہ ہم حکومت کے اتحادی ہیں، ہم حکومت کو باور کراتے رہتے ہیں کہ مہنگائی کو ختم کرنا ضروری ہے۔ جی ناظرین، اس ملاقات کا بے سود ہونا یا سود مند ہونا، اس کے لیے جو میڈیا ہے اس کا یہ کہنا ہے، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ جب میاں شہباز شریف اپنے وفد کے ہمراہ واپس لوٹے ہیں تو ان کے چہرے بتا رہے تھے، ان کی بدن بولی جس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں، وہ احوال سنا رہی تھی کہ وہ گجرات کے چودھریوں کے ہاں آئے تھے جس مقصد کے لیے، وہ بامراد نہیں نامراد ہو کے لوٹے ہیں۔ جی ناظرین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ملاقات میاں شہباز شریف کی اتنی بارآور ثابت نہیں ہو سکی جتنی کہ امیدیں تھیں۔ اب تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی صورتحال دلچسپ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ کاف لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی سمجھا جاتا ہے، اور کہا ہی جاتا ہے کہ کاف لیگ اسٹیبلشمنٹ کی ہی پارٹی ہے، تو اس لیے آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور اب میاں برادران یہ سب کے سب دوڑے کیوں چلے آتے ہیں گجرات کے چودھریوں کے ہاں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو تار ہلائی جائے گی وہ ہمارے رستے ہموار کر دے گی اقتدار کے لیے۔ اور اب دوسری جانب کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کیا چودھری برادران اس تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دے کر، جبکہ جنرل انتخابات میں محض 1.5 سال کا عرصہ باقی ہے، کیا وہ سیاسی طور پر خودکشی کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ اس کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن نے اتفاق کر لیا ہے کہ چودھری برادران کو یقین دہانی کرا دی جائے وزارت عظمیٰ کی عدم اعتماد کی صورت میں۔ جی ناظرین، یہ بھی صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ کیا چودھری برادران جو ماضی میں پہلے ڈسے جا چکے ہیں، کیا دوبارہ وہ اسی سراغ سے ڈسے جانے کے لیے خود کو تیار کر پائیں گے؟ سوال یہ بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو چودھری برادران نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ پہلے آپس میں تو فیصلہ کر لیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اگر عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو گھر بھجوا بھی دیا جاتا ہے تو پھر
اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، کون اقتدار سنبھالے گا۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے جس کے تناظر میں آج کی ملاقات ہوئی ہے، اور تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گجرات کے چودھری، جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بڑے سیانے لوگ ہیں، وہ کبھی لمبا عرصہ اقتدار سے دور رہ ہی نہیں سکتے، اور ان کا ماضی اور ان کا سیاسی کیریئر یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار میں ہی رہتے چلے آئے ہیں۔ جی ناظرین، اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گجرات کے چودھریوں نے یہ ٹھان لی ہے، جو پچھلے 10 سال انہوں نے گزارے ہیں، 2007 کے بعد سے لے کر 2018 تک، انہوں نے خوب جان لیا ہے کہ اقتدار سے دوری اور اقتدار کے ایوانوں سے دوری وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ دوبارہ وہ کوئی ایسی موو سیاسی طور پر نہیں کر سکتے، وہ کوئی ایڈونچر ابھی کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ اب وہ وقت ہے کہ جب گجرات کے چودھری اپنی آنے والی نسلوں کو سیاست میں لانچ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ چودھری مونس الہی MNA ہیں، وفاقی وزیر ہیں آبی وسائل کے، چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں، چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے جن کو چکوال سے MNA بنوایا ہوا ہے، اور چودھری وجاہت حسین کے صاحبزادے چودھری حسین الہی جو کہ گجرات کڑیاں والا سے MNA ہیں چودھری وجاہت حسین کی سیٹ پر، اور چودھری موسیٰ الہی کو وہ NA 71 میں چودھری عابد رضا کے مقابلے میں اتار چکے ہیں۔ تو گجرات کے چودھری اپنا آنے والا کل محفوظ کر رہے ہیں، وہ اپنے مستقبل کو تیار کر رہے ہیں۔ تو کیا اس گھڑی وہ گوارا کریں گے کہ کوئی ایسی کمزور چال چل کے جس کا خمیازہ انہیں پھر اگلے 10 برس بھگتنا پڑے؟ کیا وہ خود کو اس کے لیے قائل کر سکیں گے، مائل کر سکیں گے؟ یہ بڑا آج کا چھپتا ہوا سوال ہے۔ تو ناظرین، اپنے ویلاگ کے آخر میں میں دوبارہ دہرا دوں کہ آج کی ملاقات تھی بڑی خاص۔ میاں شہباز شریف چل کے گھر آ گئے، 14 سال کے بعد دوریاں مٹیں، اور انہوں نے ضرورت سمجھی چودھری برادران کی، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی میاں برادران تھے کہ جب ان کے بھائی عباس شریف کی تعزیت کے لیے چودھری برادران جانا چاہتے تھے تو اتنی نفرت تھی، اتنا غم و غصہ تھا میاں نواز شریف کو کہ منع کر دیا گیا تھا، اور آج وہی چل کر آنے پر مجبور ہو گئے گجرات کے چودھریوں کے ہاں۔ تو ثابت ہوا کہ سیاست میں کوئی دروازہ بند نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کی ملاقات میاں شہباز شریف کی، جس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ کسی طرح سے چودھری برادران کے ووٹ اور حمایت حاصل کر لی جائے، کہ اگر ایوان میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو چودھری برادران کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک تو جی آج کی ملاقات کی صورتحال یہی بتاتی ہے کہ مایوس لوٹے ہیں میاں شہباز شریف، نامراد لوٹے ہیں، اور اب کیا تسلسل جاری رہے گا ان ملاقاتوں کا؟ کیا ایک ملاقات اور ہونا باقی ہے؟ ابھی تک یہ کسی حلقے سے اس کی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکی۔ چودھری برادران بار بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ ابھی سیاست کا مطلع اب آلود ہے، وہ منتظر ہیں کہ سیاست کا مطلع جب صاف ہوگا تو پھر وہ بھی فیصلہ کریں گے، اور لامحالہ آج انہوں نے کہہ دیا کہ ان کا ووٹ، ان کا فیصلہ ملکی مفاد کے حق میں ہوگا۔ بڑا واضح جواب ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کی ملاقات کا احوال، یہ تھا ملک کا منظرنامہ۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن مل کر نمبر گیم میں نمبر پورے کر کے وزیر اعظم پاکستان کو گھر بھجوا سکے گی؟ یہ بنیادی سوال ہے جس کے جواب کے لیے ہمیں بس محض چند اور دن انتظار کرنا ہوں گے۔ اور سیاسی پنڈتوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کی چلائی گئی موو، آصف زرداری جس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اگر عمران خان کامیابی سے اس کا سامنا کر گئے، اس وار کا جو بڑا کڑا وار ہونے جا رہا ہے ان پر، فروری مارچ بڑے اہم بتائے جاتے ہیں اور بھاری بتائے جاتے ہیں، اگر وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ وقت بھی نکال پاتے ہیں تو پھر وہ اور مضبوط ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ عامر عثمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا رکھیے خیال۔ اللہ حافظ۔